الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا خاتم النبیین۔ واجب الاحترام برادران اسلام، جملہ تعریفیں اللہ رب العالمین عز و جل کے لیے جس نے بلا شرکت غیرے ساتوں زمینوں اور ساتوں آسمانوں اور کل مخلوقات عالم کو پیدا فرمایا، اور درود لامحدود اور سلام بے شمار ہمارے پیارے نبی، ہمارے پیارے آقا، ہمارے پیارے پیغمبر سرکار مدینہ، سرور قلب و سینہ، فیض گنجینہ، صاحب معطر پسینہ، باعث نزول سکینہ، آقا نامدار، مدینے کے تاجدار، سارے نبیوں کے سالار، حبیب کردگار، محبوب پروردگار، جناب احمد مختار، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر کہ جنہوں نے دنیا میں تشریف لا کر حق کا بول بالا فرمایا۔ واجب الاحترام برادران اسلام، آج کا خطبہ جمعہ کا عنوان فکر آخرت کے حوالے سے ہے، اور سورہ لقمان کی آیت نمبر 33 اور آیت نمبر 34 کی تفسیر کی روشنی میں، اور بخاری اور مسلم کی متفق علیہ ایک حدیث مبارکہ ہے، اس کا لب لباب اور خلاصہ اور نچوڑ آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہوں گا، اس جذبے کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اپنا تقوی نصیب فرمائے، فکر آخرت کا جذبہ نصیب فرمائے، اور آپ بھائیوں کو بھی اللہ تعالیٰ اپنا تقوی اور فکر آخرت کا جذبہ نصیب فرمائے۔ برادران اسلام، سورہ لقمان کی آخری آیت نمبر 33 اور آیت نمبر 34 بڑی ہی قابل توجہ ہیں۔ ان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 11 علمی پوائنٹ، علمی نکات، الارمنگ باتیں، فکر آخرت کے حوالے سے چونکا دینے والی باتیں، اور اس کے علاوہ انسان کے لیے تنبیہات اور نصیحت کی باتیں ارشاد فرمائی ہیں۔ ان 2 آیات میں کل 11 نکات کو کور کیا گیا ہے۔ پہلی آیت میں 6 نکات کو کور کیا گیا، اور دوسری آیت کریمہ کے اندر 5 نکات کو اور 5 باتوں کو کور کیا گیا۔ اس طرح کل یہ 11 باتیں بنے گی، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ فرمان عالی شان جو میں آپ کی خدمت میں صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ حدیث مبارکہ کی روشنی میں عرض کروں گا، اس میں بھی 4 نکات ہیں اور 4 اہم معاملات پر روشنی ڈالی گئی ہے۔ اس طرح قرآن و حدیث کے یہ مجموعی علمی نکات، الارمنگ باتیں اور تنبیہات اور نصیحت کی باتیں، ان کی تعداد ہو جائے گی 15، یعنی 11 قرآن سے اور 4 حدیث مبارکہ سے، کل یہ 15 باتیں ہیں جو میں مختصر وقت میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ نمبرنگ میں بیان نہیں کروں گا تاکہ وقت بچ جائے اور باتیں اچھے طریقے سے آپ تک پہنچ جائیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ برادران اسلام، سورہ لقمان کی آیت نمبر 33 اور 34، اس کا سب سے پہلے آپ ترجمہ سے بات فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان آیات بینات میں کیا ارشاد فرما رہا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم،
بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الناس اتقوا ربکم واخشوا یوما لا یجزی والد عن ولدہ ولا مولود هو جاز عن والدہ شیئا ان وعد اللہ حق فلا تغرنکم الحیاۃ الدنیا ولا یغرنکم باللہ الغرور. ان اللہ عندہ علم الساعۃ وینزل الغیث ویعلم ما فی الارحام وما تدری نفس ماذا تکسب غدا وما تدری نفس بأی ارض تموت ان اللہ علیم خبیر. صدق اللہ العظیم. برادران اسلام، یہ سورہ لقمان کی آخری دو آیتیں، آیت نمبر 33 اور آیت نمبر 34. سب سے پہلے ان کا ترجمہ آپ سماعت فرمائیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اے لوگو اپنے پروردگار سے ڈرو، وخشو اور اس دن سے ڈرو کہ جس دن والد اپنے بیٹے کے بدلے میں کچھ بھی دینے کے لیے تیار نہیں ہوگا، اور اس دن سے ڈرو جس دن بیٹا بھی اپنے باپ کے بدلے میں کچھ بھی دینے کے لیے تیار نہیں ہوگا. ان وعد اللہ حق، بے شک اللہ کا وعدہ بالکل سچا ہے. فلا تغرنکم الحیاۃ الدنیا، لہذا دنیا کی زندگی تمہیں دھوکے میں نہ ڈالنے پائے. ولا یغرنکم باللہ الغرور، اور سب سے بڑا دھوکے باز کہیں تمہیں اللہ کے بارے میں دھوکے میں نہ ڈال دے. آیت نمبر 34. ان اللہ عندہ علم الساعۃ، بے شک اللہ تعالیٰ کے پاس ہی قیامت کا علم ہے. وینزل الغیث، اور بارش کب برسے گی اس کا علم بھی اللہ کے پاس ہے، اللہ ہی بارش برساتا ہے. وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، اور ماؤں کے پیٹ میں کیا ہے یہ بھی اللہ ہی جانتا ہے. وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا، اور کل یعنی آئندہ کل کون بندہ کیا کمائی کرے گا اسے اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ، اور کون بندہ کس زمین میں مرے گا اس کو اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے. بے شک اللہ تعالیٰ جاننے والا اور بڑا ہی خبردار ہے. یہ وہ آیات بینات ہیں جن کی مختصر سی توضیح اور تفسیر میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا. ترجمہ آپ نے سماعت کر لیا. پہلی بات جو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائی ساری انسانیت کو مخاطب کر کے، یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے لوگو مشرق مغرب شمال جنوب، اے لوگو، اے انسانوں، اے دنیا بھر کے انسانوں، چاہے تم مسلم ہو چاہے غیر مسلم ہو، سب کو مخاطب کیا ہے. اے لوگو اللہ سے ڈرو، اپنے پروردگار سے ڈرو، چونکہ اس کائنات کا پروردگار اللہ ہے. اس نے اکیلے یہ کائنات بنائی، اس کائنات کے بنانے میں اس کا کوئی شریک نہیں ہے. لہٰذا اے لوگو تم سب کو آگاہ کیا جا رہا ہے، تم سب کو خبردار کیا جا رہا ہے، اپنے پروردگار سے ڈرو، اچھے رہو گے. اگر سرکشی کی تو اس کا انجام بہت برا ہوگا. یہ پہلی بات اللہ نے ارشاد فرمائی، اپنے رب سے ڈر کر رہو اور اپنے رب کا خوف اور تقوی اپنے دلوں میں رکھو. یہ ساری انسانیت کے لیے انسان کو پیدا کرنے والے پروردگار کا پیغام ہے. دوسری بات اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور ڈرو اس دن سے جس دن باپ اپنے بیٹے کے بدلے میں کچھ بھی دینے کے لیے تیار نہیں ہوگا. یعنی بیٹا اگر پھنس گیا قیامت والے دن تو باپ کچھ بھی دینے کے لیے تیار نہیں ہوگا کہ کچھ نیکیاں دے دے، کچھ اسے سپورٹ کر دے تاکہ وہ جہنم میں جانے سے بچ جائے. باپ ایسا نہیں کرے گا. اللہ ہی رحم کر دے تو الگ بات ہے، باپ ایسا نہیں کرے گا. اس دن کے بارے میں اللہ تعالیٰ آج خبردار کر رہا ہے کہ باپ اپنے بیٹے کے بدلے میں یعنی اپنی اولاد کے بدلے میں، اس میں ساری اولاد ہے، بیٹا ہو بیٹی ہو، کچھ بھی دینے کے لیے تیار نہیں ہوگا. اگلی بات ارشاد فرمائی تیسری، اور نہ ہی بیٹا اپنے باپ کے بدلے میں کچھ دینے کے لیے تیار ہوگا. یعنی میرا باپ بچ جائے، میرا باپ جہنم میں نہ جائے، میرا باپ اللہ کے غیظ و غضب کا شکار نہ ہو، کسی طرح میرا باپ بچ جائے اور میں کچھ نیکیاں دے دوں، اس کام کے لیے کوئی اولاد تیار نہیں ہوگی، بیٹا بھی تیار نہیں ہوگا. یعنی فیملی کے سارے افراد
جواب دے جائیں گے، کوئی بھی کام نہیں آئے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو ٹوک طریقے سے قیامت کا یہ منظر نامہ بتا دیا ہے تاکہ کوئی بندہ دھوکے میں نہ رہے اور بے خبری میں نہ مارا جائے۔ اگلی بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ارشاد فرمائی، ان وعد اللہ حق، یہ چوتھی بات ہے، بے شک اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا وعدہ ہے۔ یاد رکھنا اللہ تعالیٰ جھوٹ بولنے سے پاک ہے، اللہ تعالیٰ کا وعدہ کبھی اس کی خلاف ورزی نہیں ہوتی، اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا۔ اللہ کا وعدہ سچا وعدہ ہے، جو اس نے اپنے پیغمبروں کے ذریعے تمہیں خبردار کر دیا ہے، اطلاعات پہنچا دی ہے اور اپنا پیغام پہنچا دیا ہے، اس پر قائم رہنا، اسے دھیان سے سننا۔ اللہ کا وعدہ سچا وعدہ ہے۔ جو کچھ اللہ نے قرآن میں اور اپنے پیغمبروں کی زبان میں بتا دیا ہے، اس کے بارے میں کسی دھوکے میں مبتلا نہ رہنا، کسی غلط فہمی میں نہ رہنا۔ ایسا ہی ہوگا جیسا قرآن میں ہم نے بتا دیا ہے اور اپنے پیغمبروں کی زبان سے بتا دیا ہے۔ قیامت کے دن اسی طرح میدان قیامت سجنے والا ہے، سب کا حساب کتاب ہونے والا ہے، لہٰذا اللہ کا وعدہ سچا وعدہ ہے، اس بارے میں کوئی شک نہ کرنا ورنہ اپنا نقصان کر بیٹھو گے۔ نمبر 5، فلا تغرنکم الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی تمہیں کہیں دھوکے میں نہ ڈال دے۔ دنیا کی چمک دمک، دنیا کی سرسبزی و شادابی، دنیا کی حکومت اور طاقت، اقتدار، رعب اور دبدبہ، دنیا کی چیزیں، دنیا کی سہولیات، دنیا کے تعیشات اور دنیا کی آرام پرستی اور عیش پرستی، طاقت و قوت، اقتدار اور حکومت، بادشاہی اور حکمرانی، یا دنیا کی کوئی بھی چیز تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے۔ یہ بات ذہن میں رکھنا، کیونکہ انسان دھوکے میں آ کر ہی گناہ کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کو بھول جاتا ہے۔ کبھی بیوی بچوں کی محبت میں، کبھی حکومت و اقتدار کی محبت میں، کبھی طاقت اور قوت کے نشے میں، اور کبھی کسی اور وجہ سے، کبھی کاروبار اور دولت کے گھمنڈ میں، کبھی حسن کے گھمنڈ میں، اور کبھی علم کے گھمنڈ میں۔ کسی بھی حوالے سے دنیا کی زندگی کو کوئی تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے، پھر نہ کہنا کہ ہمیں پتہ نہیں چلا۔ دنیا کے بارے میں اتنا ہی دنیا کو استعمال کرنا ہے جتنا دنیا میں رہنا ہے، آخرت کے بارے میں اتنا سوچنا ہے جتنا آخرت میں رہنا ہے۔ پوری دنیا کے بارے میں دنیا کے بنانے والے پروردگار نے آگاہ کر دیا ہے کہ دنیا کی زندگی کہیں تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے۔ یہ دنیا کا بنانے والا خود انسان کو چونکا رہا ہے اور جگا رہا ہے۔ اب کوئی غلطی کرے گا تو اس کی اپنی قسمت ہے۔ اس آیت میں جو چھٹی بات ارشاد فرمائی گئی، فرمایا وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللَّهِ الْغَرُورُ، اور سب سے بڑا دھوکے باز یعنی شیطان۔ شیطان سے بڑا کوئی دھوکے باز نہیں، شیطان سے بڑا کوئی کذاب نہیں۔ بڑا دھوکے باز، بڑا کذاب، بڑا جھوٹا کہیں تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے، اس کے دھوکے سے بھی خبردار رہنا ہے۔ یہ تمہیں ورگلائے گا، یہ تمہیں بہلائے گا، پھسلائے گا، یہ تمہیں دنیا کی چمک دمک دکھائے گا، یہ تمہیں اللہ کے بارے میں، آخرت کے بارے میں، قبر کے بارے میں، میدان قیامت کے بارے میں، اللہ اور اس کے رسولوں کے بارے میں، یہ تمہیں دھوکے میں ڈالے گا، غلط راستے پر ڈالے گا، غلط خیالات دلائے گا۔ لہٰذا سب سے بڑے دھوکے باز سے دھوکہ نہ کھا جانا۔ یہ کون فرما رہا ہے؟ ہمارا پیارا پروردگار عز و جل، ہمارا رب احکم الحاکمین، وہ ہمیں بتا رہا ہے اور وہ ہمیں خبردار کر رہا ہے کہ سب سے بڑا دھوکے باز کہیں تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے۔ لہذا شیطان کے دھوکے سے اپنے آپ کو خبردار رکھنا ہے اور اس کے جنگل میں نہیں پھنسنا، بس اس راستے پر چلنا ہے جو میں نے قرآن میں بتا دیا ہے اور اپنے پیغمبروں اور نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے بتا دیا ہے۔ لہذا اس حوالے سے کوئی تمہیں دھوکے میں نہ ڈال سکے، یہ بات ذہن میں رکھنا۔ سورہ لقمان کی آیت نمبر 34 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مزید 5 باتیں بتائیں اور بتایا کہ انسان کا اختیار کتنا سا ہے۔ اصل اختیار اللہ کے پاس ہے، اصل فیصلہ اللہ کے پاس ہے۔ ان الحکم الا للہ، فیصلہ اللہ کا ہے، احکامات اللہ کے۔ انسان کو اللہ نے جتنے بھی
اختیارات دے رکھے ہیں عارضی ہے، ٹمپریری ہے. ان قریب یہ اختیارات، یہ طاقت و قوت، یہ حکومت و اقتدار، یہ رعب و دبدبہ، یہ مال و دولت، یہ حسن و جمال اور یہ شہرت اور نمود و نمائش چھین لی جائے گی، واپس لے لی جائے گی. یہ چیزیں اللہ کی ملکیت ہے اور انسان کو عارضی ملکیت میں اللہ نے یہ چیزیں دی ہوئی ہیں. آگے وہ 5 باتیں بیان کی ہے کہ جن کے بارے میں انسان کچھ بھی نہیں جانتا، اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے. فرمایا ان اللہ عندہ علم الساعہ، بے شک قیامت کا علم اللہ ہی کے پاس. قیامت کب آئے گی، قیامت کیسے قائم ہوگی، قیامت کس وقت آئے گی، کس گھڑی میں آئے گی، اس کا حقیقی علم اللہ تعالیٰ کے پاس ہے. یا جتنا اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبروں اور رسولوں کو اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا ہے، ان کے علاوہ کسی کو قیامت کا علم نہیں. قیامت کا علم صرف اللہ کے پاس ہے. انسان کا علم اس حوالے سے ناقص ہے، کمزور ہے. یعنی دنیا کب ختم ہوگی، کس انسان کے پاس یہ علم ہے؟ کسی کے پاس بھی نہیں. یہ آنن فانن ہو جائے گا، یہ یک دم ہو جائے گا، یہ یکا یک ہو جائے گا. کوئی اپنے کاروبار پہ جا رہا ہوگا، کوئی اپنی بھینسوں کا دودھ چو رہا ہوگا، کوئی اپنے کاروبار کے لیے جا رہا ہوگا، کوئی کسی اور مقصد کے لیے سفر کر رہا ہوگا. اچانک قیامت کے آثار قائم ہوں گے، قیامت قائم آ جائے گی، زمین و آسمان کا نظام ختم کر دیا جائے گا. اس کا حقیقی علم کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس. نمبر 2، وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، بارش کب برسے گی، اس کا حقیقی علم کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس ہے. ہم اندازے لگا سکتے، محکمہ موسمیات والے اندازے لگا سکتے کہ بارش برسے گی. امکانات ہیں، بعض اوقات سچے ہوتے ہیں، بعض اوقات جھوٹے ہوتے ہیں، بعض اوقات پیشین گوئی صحیح ہو جاتی ہے اور بعض اوقات پیشین گوئی غلط ہو جاتی ہے. یعنی اندازے قائم کیے جا سکتے ہیں. حقیقی طور پہ آپ نے دیکھا کئی مرتبہ پورا بارش کا ماحول ہوتا ہے اور بارش نہیں ہوتی، اور کئی مرتبہ بالکل بھی دور دور تک بادل نظر نہیں آتے اور اچانک بارش برسنا شروع ہو جاتی ہے. بندہ حیران رہ جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کا یہ کیسا نمونہ ہے. تو بارش کب برسے گی، اس کا جو حقیقی علم ہے، اندازے نہیں، جو حقیقی علم ہے وہ کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس ہے. تیسری چیز، وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، ماؤں کے پیٹوں میں کیا ہے، یہ حقیقی علم کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس ہے. ماں کے پیٹ میں کیا ہے، یہ علم اللہ تعالیٰ کے پاس ہے. یہاں میں ایک سوال کا جواب دیتا چلوں. کئی بھائیوں کے ذہن میں سوال آ جاتا ہے، آج کل تو الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے یا سکرین کے ذریعے پتہ چل جاتا ہے کہ لڑکا ہے یا لڑکی ہے. یہ پتہ چل جاتا ہے تو اس آیت کریمہ کا کیا مطلب ہے؟ میں عرض کر دیتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے جو ایک بات کی ہے تو یہ اللہ کا کلام ہے، یہ کوئی کھیل تماشا نہیں کہ اس کو جھٹلایا جا سکے. ناممکن ہے، پوری دنیا بھی مل جائے تو اللہ کے کلام کی ایک بات کو بھی جھٹلا نہیں سکتی. اللہ نے یہ جو بات ارشاد فرمائی، یہ بڑی جامع بات ہے. ہماری سوچ صرف الٹرا ساؤنڈ تک جاتی ہے، ہماری سوچ صرف سکرین تک، ہماری سوچ صرف مذکر اور مؤنث تک، لڑکا ہے یا لڑکی، مرد ہے یا عورت، بچہ ہے یا بچی، نر ہے یا مادہ، اس حد تک ہماری سوچ ہے. حالانکہ یہ آیت بڑی وسیع المفہوم ہے. بہرحال اگر یہ بھی مفہوم لے لیا جائے تو اس آیت کریمہ کا پہلا مطلب تو یہ ہے کہ بغیر اسباب کے کوئی نہیں جانتا کہ ماں کے پیٹ میں کیا ہے. الٹرا ساؤنڈ ایک سبب ہے، فوٹو کھینچنے کا، تصویر لینے کا، اندرونی پارٹس کی تصویر لینے کا ایک ذریعہ ہے. اس آیت کریمہ کا مطلب ہے بغیر اسباب کے، بغیر ذرائع کے، بغیر چیزوں کی مدد کے کوئی نہیں جانتا کہ ماں کے پیٹ میں کیا ہے. ایک تو یہ مطلب ہے اس کا. اور دوسری بات، آج کل الٹرا ساؤنڈ بھی 100% سچا نہیں ہوتا. بعض اوقات خبر دے رہے ہوتے ہیں لڑکا ہے، لڑکی پیدا ہو جاتی ہے، اور بعض اوقات کہتے ہیں لڑکی ہے، لڑکا پیدا ہو جاتا ہے. یہ بھی کنفرم نہیں ہوتا 100%. کئی واقعات میری نظر سے اس طرح کے گزر چکے ہیں. لیکن سچا بھی ہو جائے نو پرابلم، چونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بغیر اسباب کے، بغیر ذرائع کے، بغیر مشینری کے کوئی نہیں جانتا کہ ماں کے پیٹ میں کیا ہے. لہذا یہ سوال ہی ختم ہو گیا. اس سے بھی آگے آ جائے، اس آیت کا صرف یہ مطلب نہیں کہ ماں کے پیٹ میں لڑکا ہے یا لڑکی. اس آیت کا بڑا وسیع مفہوم ہے. ماں کے پیٹ میں جو بچہ ہے وہ پورا ہے یا ادھورا ہے، لڑکا ہے یا لڑکی ہے،
کالا ہے یا گورا ہے، مکمل ہے یا غیر مکمل ہے، خوش بخت ہے یا بدبخت ہے، جنتی ہے یا دوزخی ہے، اس کا مستقبل اچھا ہوگا یا برا ہوگا، یہ الٹرا ساؤنڈ مشینیں بتا سکتی ہیں؟ نہیں بتا سکتی۔ الٹرا ساؤنڈ مشین تو بیچاری اسی پر اڑی ہوئی ہے کہ اس کی جنس کیا ہے، بس وہ بھی کبھی سچا نکل آتا ہے کبھی نہیں نکل آتا۔ امید ہے کہ میں نے اس سوال کا جواب دے دیا ہے۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، کوئی نہیں جانتا کہ ماں کے پیٹ میں کیا ہے، حقیقی علم کس کے پاس ہے؟ اللہ تعالیٰ کے پاس۔ چوتھی بات، وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا، کوئی نہیں جانتا کہ کل وہ کیا کمائی کرے گا، کل بندے نے کیا کمائی کرنی ہے، کیا ایکٹیویٹیز پرفارم کرنی ہے، کوئی حقیقی علم نہیں ہوتا۔ اندازے ہوتے ہیں کل میں سفر پہ جاؤں گا، کل میں یہ کام کروں گا، منصوبہ بندی تو ہوتی ہے، لیکن کئی مرتبہ منصوبہ بندی بگڑ جاتی ہے، دھڑی کی دھڑی رہ جاتی ہے۔ اب کل پرسوں کی بات ہے، میں نے پروگرام بنا ہوا تھا، صبح میں نے فلاں جگہ جانا ہے، رات کو اندھیری آ گئی، پورا پروگرام کینسل۔ یعنی حقیقی علم کسی کے پاس نہیں ہے، کل کون کیا کمائی کرے گا۔ کیا کوئی دکاندار بتا سکتا ہے کل اس کے پاس کتنے گاہک آئیں گے، کتنے گاہک آئیں گے اور کتنا اس کا کپڑا یا چیزیں اس کی بکیں گی؟ نہیں بتا سکتا۔ اندازے ہو سکتے، اس کی بات نہیں ہو رہی، حقیقی علم کی بات ہو رہی ہے۔ کل کون کیا کمائے گا، یعنی ہمارا معاشی مستقبل کیا ہوگا، یہ کون جانتا ہے؟ اللہ۔ معیشت کی باغ ڈور اللہ کے پاس ہے، اللہ سے مانگے۔ اگر معیشت کمزور ہے، کاروبار نہیں چل رہا، رزق نہیں مل رہا، تو رابطہ کدھر کرنا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے کرنا ہے۔ تو معیشت کی ساری قدرتیں اور طاقتیں اللہ کے پاس ہیں۔ پانچویں بات، وما تدری نفس بأی ارض تموت، اور کوئی نہیں جانتا کہ کون کس سرزمین پہ مرے گا۔ اب ہم نہیں جانتے، ہم کوٹ راجا کشن میں رہتے ہیں تو ادھر ہی فوت ہوں گے، ہو سکتا ہے راستے میں فوت ہو سکتا ہے کسی اسپتال میں جا کے فوت ہو سکتا ہے کسی اور علاقے میں، ہو سکتا ہے حج عمرے کے موقع پر یا کسی بھی جگہ۔ حقیقتاً کوئی یہ نہیں بتا سکتا کہ وہ کس سرزمین میں مرے گا۔ اس کا علم کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس ہے۔ اللہ نے یہ 5 چیزیں بیان کی، ورنہ تو بے شمار چیزیں ایسی ہیں جن کا حقیقی علم اللہ کے پاس ہے، بندوں کے پاس اس کی چند جھلکیاں ہیں یا چند ایک نمونے۔ تو بندے کو اس کی حیثیت یاد دلائی گئی ہے کہ بندے کی حیثیت کتنی ہے اور اس کا علم کتنا ہے، اللہ کے مقابلے میں اس کا علم کتنا سا ہے۔ یہ تھوڑا سا جو علم انسان کو دے رکھا ہے، اس سے اس کی اکڑ نہیں جاتی، اسی سے تکبر غرور اس کے اندر آ گیا اور باتیں کرتے ہوئے جی میں انسان چاند پر جا پہنچا ہے، انسان مریخ پر جا پہنچا ہے، مشتری پر جو ہے کمندے ڈال رہا ہے۔ گیا ہے نہیں گیا، یہ غلط تحقیق شدہ بات ہے کہ انسان چاند پر گیا ہے یا نہیں گیا۔ آج کل تو ہمارے پاکستان والوں نے بھی ایک سیار 4 راکٹ بھیج دیا چائنا کے ساتھ مل کے، چاند پہ چکر لگائے، پاکستانی بھی چکر لگائے۔ بہرحال اس کی حقیقت کیا وہ ایک الگ موضوع ہے، لیکن یاد رکھیں آپ چاند پہ چلے جائیں چاہے سورج پہ چلے جائیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی سلطنت سے باہر نہیں نکل سکتے۔ انسان خدا بننے کی کوشش میں ہے مصروف، خدا یہ تماشا بھی دیکھ رہا ہے، اللہ یہ تماشا دیکھ رہا ہے کہ انسان کیا کرتا ہے۔ مچھلی نے ڈھیل پائی ہے، لقمے پہ شاد ہے، صیاد مطمئن ہے کہ کانٹا نکل گئی۔ جس طرح کوئی مچھلی پکڑنے والا مچھلی پکڑتا ہے تو مچھلی گھومتی گھومتی آتی ہے، اچانک گوشت کا ٹکڑا دیکھتی ہے، وہ کہتی ہے مزے ہو گئے، گوشت مل گیا ہے، حالانکہ کانٹا اس کا انتظار کر رہا ہے۔ اچانک حلق میں پھنسا اور مچھیرے نے باہر نکال کے پھینک لیا۔ اسی طرح انسانوں کی حالت ہے، انسان کہتا میں ادھر چلا گیا ادھر چلا گیا، میں بہت آگے نکل گیا، اچانک اللہ تعالیٰ پکڑتا ہے اور پھر نہیں چھوڑتا۔ اس کی طاقت اور قدرت سے آگے کوئی نہیں بھاگ سکتا۔ لہذا کوئی یہ بڑے بڑے سائنسدان غنڈہ گردی کرتے ہیں جی ہم چاند پر جا پہنچے، نعوذ باللہ۔ روس کے سائنسدانوں نے، امریکہ کے سائنسدانوں نے اللہ تعالیٰ کی توہین کی، ہم چاند پر جا پہنچے، آسمانوں پر جا پہنچے، ہم نے اللہ کو تلاش کیا، ہمیں اللہ نہیں ملا۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ مور مسور کی دال۔ پہلے تو ان کا دعویٰ ہی جھوٹا ہے، یہ چاند پر جا پہنچے، آئے میدان میں کرے بات۔ پہلی بات یہ دعویٰ ہی جھوٹا ہے، اور تمہارا دعویٰ سچا ہو جائے تو نعوذ باللہ مسلمانوں کا یہ عقیدہ اللہ چاند پہ رہتا ہے، یہ تو مسلمانوں کا عقیدہ نہیں ہے۔ تو لہٰذا یہ علیحدہ سے ٹاپک ہے، اللہ تعالیٰ ہدایت نصیب فرمائے، ہمیں اپنا ایمان سلامت رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وقت چونکہ تھوڑا ہے، بخاری اور مسلم کی حدیث مبارکہ بھی میں اس کے ساتھ ایڈ کر دیتا ہوں۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث مبارکہ ہے کہ 4 چیزیں ایسی ہیں بندے کی پیدائش سے پہلے ہی طے کر دی جاتی ہیں۔ ابھی بندہ پیدا نہیں ہوا، 4 چیزیں طے پہنچ چکی، رجسٹر بند ہو چکے،
قلم تحریر کر کے خشک ہو چکے، تحریریں خشک ہو چکی ہیں، رجسٹر بند ہو چکے ہیں۔ 4 چیزیں جن کے بارے میں ہم پریشان رہتے ہیں، پتہ نہیں کیا بنے گا، میرا کیا بنے گا، میری اولاد کا کیا بنے گا، میرے کاروبار کا کیا بنے گا، کل کی روزی کا کیا بنے گا۔ اللہ نے یہ 4 باتیں جو ہے حل کر دی ہیں اپنے پیارے نبی کی زبان پر۔ سنیں مختصر طور پہ حدیث مبارکہ، بخاری اور مسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ جب بندہ بچے کی شکل میں ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے، ماں کے پیٹ میں جیسے ہی نطفہ قرار پاتا ہے، میں حدیثوں کا خلاصہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، جیسے ہی نطفہ قرار پاتا ہے تو 40 دن تک ماں کے پیٹ میں نطفہ ہی رہتا ہے، نطفے کی شکل میں ہی۔ اللہ ایک فرشتہ ماں کے رحم پر مقرر کر دیتا ہے، وہ فرشتہ اللہ کی بارگاہ میں رپورٹ پیش کرتا ہے، حالانکہ اللہ سب کچھ جانتا ہے۔ اللہ کی عادت مبارکہ ہے کہ فرشتوں کے ذریعے رپورٹ لیتا ہے، ورنہ وہ سب کچھ جانتا ہے۔ وہ فرشتہ اطلاع دیتا ہے کہ یا اللہ اب یہ نطفہ ہے، نطفے کی شکل میں ہے۔ اس کے بعد جب 40 دن ہو جاتے ہیں، پھر اللہ کی بارگاہ میں فرشتہ عرض کرتا ہے یا اللہ اب یہ جمے ہوئے خون کی شکل اختیار کر چکا ہے، جمع ہوا خون بن چکا ہے، نطفہ جمے ہوئے خون میں تبدیل ہو چکا ہے۔ یعنی دوسرا چلہ، پہلے چلے میں نطفہ رہتا ہے اور دوسرے چلے میں یہ بن جاتا ہے جمع ہوا خون۔ 80 دن ہو گئے، اس کے بعد 40 دن تک یہی صورتحال رہتی ہے، 80 دن ہو گئے، اس کے بعد فرشتہ عرض کرتا ہے یا اللہ اب یہ گوشت کا لوتھڑا بن چکا ہے، اب یہ بوٹی بن چکا ہے، بوٹی۔ تو اس کے بعد بوٹی کی شکل میں 40 دن گزرتے ہیں اور یہ تیسرا چلہ پورا ہوتا ہے، اور اس طرح کل کتنے دن ہو گئے؟ 120 دن ہو گئے۔ آپ ان کو 120 دن کہہ لیں یا 4 مہینے کہہ لیں، ایک ہی بات ہے۔ تو 4 مہینے کا یہ پیریڈ جب مکمل ہو جاتا ہے، ابھی یہ بوٹی بے جان ہے، بوٹی بے جان ہے، جان نہیں ڈلی۔ 120 دن ہو گئے، 40 دن کے 3 چلے کاٹنے کے بعد 4 مہینے کا پیریڈ گزرا، 120 دن گزر گئے۔ اب اللہ کی بارگاہ میں فرشتہ عرض کرتا ہے یا اللہ اس میں جان ڈالنی ہے یا نہیں ڈالنی؟ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے یعنی اس کو مردہ ہی پیدا کرنا ہے یا اس میں جان ڈالنی ہے؟ اللہ کی طرف سے جیسا آرڈر ہوتا ہے فرشتہ اس کے مطابق عمل کرتا ہے۔ مردہ پیدا کرنا ہے تو جان نہیں ڈالی جاتی، اور اگر زندہ پیدا کرنا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس میں جان ڈال دے، ہم نے اس کو پایا تکمیل تک پہنچانا ہے، اس کو انسان بنانا ہے۔ روح ڈال دی جاتی ہے، اس کے بعد جب روح ڈلتی ہے اب اس کے بعد جو ہے باقاعدہ وہ ایک انسانی بچے کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ اب وہ نطفے سے، جمے ہوئے خون سے اور لوتھڑے سے آگے نکل کر ایک مکمل وجود والا بچہ بن جاتا ہے۔ پھر فرشتہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے یا اللہ اب یہ مکمل بچے کی شکل اختیار کر چکا ہے، اب اس کے بارے میں مجھے چند باتیں ارشاد فرما دے۔ پہلی بات فرشتہ پوچھتا ہے یا اللہ اس کو لڑکا بنانا ہے یا لڑکی بنانا ہے؟ اللہ سے پوچھتا ہے، اللہ بتا دیتا ہے اس کو لڑکا بنا دو یا لڑکی بنا دو۔ دوسرا سوال فرشتہ پوچھتا ہے یا اللہ اس کو بدبخت بنانا ہے یا خوشبخت بنانا ہے؟ جیسا اللہ کا آرڈر ہوتا ہے اس طرح کو اس کو بنا دیا جاتا ہے۔ تیسری بات فرشتہ پوچھتا ہے یا اللہ اس کو رزق کتنا دینا ہے، اس کو رزق کتنا دینا، وہ رزق جس کے لیے ہم دن رات بھاگے پھر رہے ہیں، یہ رزق پہلے سے طے ہو چکا ہے، اس کو رزق کتنا دینا، اللہ بتا دیتا ہے اس کے مقدر میں اتنا رزق لکھ دو، اتنا رزق اس کے مقدر میں لکھ دیا جاتا ہے۔ پھر فرشتہ پوچھتا ہے یا اللہ اس کو زندگی کتنی دینی ہے، کل زندگی اس کی کتنی ہے، 50 سال 60 سال 70 سال 100 سال، اللہ جتنی لمٹ بتاتا ہے فرشتہ اتنی لکھ دیتا ہے۔ اور اس کے بعد یہ مراحل مکمل ہوتے ہیں اور بچہ پیدا ہونے کے بعد دنیا میں آتا ہے۔ یہ 4 چیزیں بھی پہلے طے ہو گئی کہ یہ لڑکا ہوگا یا لڑکی، یہ خوشبخت ہوگا یا بدبخت، اس کا کل رزق دنیا میں کتنا ہے اور اس کی کل زندگی دنیا میں کتنی ہے، یہ چیزیں تحریر ہو چکی۔ اب بچے کو دنیا میں بھیجا جا چکا، اب یہی بچہ بڑا ہوتا ہے، اس کے بعد اگر فرما بردار بن جائے تو اچھی بات ہے، ورنہ سرکشی پر اتر آتا ہے، اللہ کے بارے میں باتیں کرنے لگتا ہے، کائنات کے بارے میں باتیں کرنے لگتا ہے۔ اب سوچنا چاہیے جو انسان اپنے بننے میں اللہ تعالیٰ کا اتنا محتاج ہے، اسے اللہ تعالیٰ کی کتنی فرما برداری کرنی چاہیے، اللہ کے ہمارے اوپر کتنے احسانات ہیں۔ ہم اگر اللہ کی عبادت کرتے ہیں تو کوئی ہم اللہ پر نعوذ باللہ احسان نہیں کر رہے، اللہ تعالیٰ کے یہ احسانات ہیں، اللہ کی یہ بندہ پروری ہے، اللہ کی یہ ذرہ نوازی ہے کہ ہمیں نماز پڑھنے کا موقع دیتا ہے، اپنی بارگاہ میں جھکنے کا موقع دیتا ہے، اپنی عبادت کا موقع دیتا ہے۔ لہٰذا اپنی سعادت سمجھے اور بندے کو اپنی حیثیت میں
رہنا چاہیے اور اپنی اوقات میں رہنا چاہیے. اللہ کے مد مقابل، اللہ کے رسولوں کے مد مقابل نہیں کھڑا ہونا چاہیے. تو خوشی کے پھول لے گا کب تلک، تو یہاں زندہ رہے گا کب تلک، کب تلک یہاں دنیا میں رہنا. لہٰذا اپنی زندگی کو قرآن و حدیث کے مطابق ڈھال، اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے مطابق ڈھال اور کر لے توبہ. رب کی رحمت ہے بڑی، قبر میں ورنہ سزا ہوگی کڑی. انسان کی یہ ساری چیزیں میرے بھائیوں طے ہو چکی ہے، تقدیر لکھی جا چکی ہے. آپ اتنا ہی ملنا ہے جتنا اللہ نے مقدر کر دیا ہے. ہاں کوشش جاری رکھنی ہے، کوشش کو نہیں چھوڑنا، کوشش کو نہیں چھوڑنا، کوشش جاری رہے گی. کیونکہ توکل کا یہ مطلب ہے کہ خنجر اپنا تیز رکھ، انجام اس کی تیزی کا اللہ کے حوالے کر. اس لیے تگو دو، کوشش جاری رکھنی ہے. اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا انسان کے لیے وہی کچھ ہے جس کے لیے وہ کوشش کرے گا. لہذا کوشش کرنی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے احکامات کے اندر رہ کر اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے اور پیارے نبی کی سنتوں کو زندہ کرتے ہوئے اپنی زندگی بسر کرنی ہے. قرآن و حدیث کی روشنی میں ہماری حقیقت کیا ہے ہمیں معلوم ہو گئی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے احکامات پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن و سنت والی زندگی اور قرآن و سنت والی موت نصیب فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.